محترم سامعین، گزشتہ سال انہی ایام کے اندر مادر علمی الجامعۃ الحسینیہ خادم العلوم کے آغوش میں ہم سب اپنے محبوب انجمن تحصیل الکلام کا اختتامی اجلاس منعقد کر رہے تھے تو اس وقت ایک بزرگ ترین شخصیت جو کہ ہمارے ساتھ اجلاس میں تو شریک نہ تھی لیکن اس کا سایہ عاطفیت ہمارے سروں پر قائم تھا۔ ہم اور ہمارا مادر علمی ان کے دعاؤں کے حصار میں تھا۔ اس وقت ہمارے احساسات بھی وہی تھے جو ایک بیٹے کو اپنے باپ کی موجودگی میں ہوا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم پھر اپنی انجمن کا اختتامی اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور وہی صحن ہے، وہی در و دیوار ہے، وہی مشفق و مربی اساتذہ ہیں، لیکن وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اس لیے پھر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اپنی جذبات اور کیفیات سے دوچار ہیں جو ایک بیٹے کو اپنے باپ کی دنیا سے چلے جانے پر درپیش ہوتے ہیں۔ وہ شخصیت ہم سب کے بڑے علماء کے محبوب، عاشق سنت رسول، استاذ الاساتذہ، عارف باللہ، حضرت اقدس حافظ عبدالباسط صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمیم مادر علمی ہے۔ سامعین، یہ دنیا کا دستور اور زندگی کا منشور ہے۔ جس نے بھی یہاں وجود پایا ہے ایک دن اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر نہ اطباء کی دوائیں، نہ صوفیہ کی دعائیں، نہ داناؤں کے مشورے اس کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یہی استاد محترم کے ساتھ بھی ہوا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی کامل و اکمل مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ کی پیدائش محمدی سے کچھ ہی دور پر واقع گاؤں دھمولا میں ہوئی۔ آپ کا نام عبدالباسط، آپ کے والد محترم کا نام عبدالرؤوف تھا۔ آپ کی تعلیم آغاز کے سلسلے میں کئی باتیں سامنے آئیں جن سب میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کے پیچھے اصل محرک بانی ادارہ محمودیہ، بلکہ یہ کہیے کہ خطہ لکھیم پور اور اطراف کے محسن حضرت مولانا رمضان الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ہے۔ خاندان کی معاشی خستہ حالی اور بیزاری نے آپ کو کافی وقت تک تعلیم و تعلم سے دور رکھا۔ پھر تقریباً 14 سال کی عمر میں آپ کے اندر تحصیل علم کا شوق اور اس کا جذبہ پیدا ہوا۔ آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے والد محترم سے کیا تو والد محترم نے گھر کے معاشی اور تنگی وجوہات کی بنا پر پڑھانے سے معذرت کی اور فرمایا کہ کام کاج کے بعد اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ سلام ہے استاذ الاساتذہ کے اس شوق اور طلب پر کہ آپ نے اس کو قبول کر کے تعلیمی سلسلہ کا آغاز کیا۔ حضرات، آپ کے زمانہ طالب علمی میں اٹھائی گئی جفاکشی اور آپ کے مجاہدانہ داستان کو بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے، لیکن آپ کی ایک اور بات کا ذکر کر دیا جائے کہ گھر کی معاشی اور خستہ حالی کی بنا پر آپ کو یہ سلسلہ حفظ تک ہی محدود رکھ کر تدریس کے میدان میں آنا پڑا۔ البتہ کچھ فارسی اور عربی کی کتابیں مفتی اعظم جناب مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ سے ادارہ محمودیہ میں پڑھی، جبکہ مفتی عبد الرحمان صاحب دامت پر حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ادارہ محمودیہ میں پڑھی، جبکہ حفظ کی تکمیل بانی جامعہ حضرت قاری سمیع الدین صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تدریس کا آغاز آپ نے اپنے مادر علمی مدرسہ عربیہ ادارہ محمودیہ میں درجہ پرائمری سے کیا۔ اس کے بعد سن 1971 بلگرام مدرسہ اشرف المدارس کی ایک صاحب میں تقرر ہوا۔ اس تقرر میں حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ حضرت ہی کے حکم پر بلگرام میں استاد ہوئے۔ اشرف المدارس اور اس سے منسلک تمام مدارس میں تقرری کی ہر دوئی کی تصریح ضروری ہے، لیکن آپ کا تقرر
حضرت حضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر تصحیح کے کیا۔ یہ خصوصیت شاید صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ بلگرام کے بعد آپ نے کچھ دنوں تک شاہجہان پور میں بھی پڑھایا۔ شاہجہان پور میں پڑھانے کے بعد آپ پھر اپنے مادر علمی مدرسہ عربیہ ادارہ محمودیہ کا رخ کیا اور درجہ ناظرہ کے استاد مقرر ہوئے۔ 1977 تک مسلسل تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران مدرسہ کی دیگر ذمہ داریاں آپ سے وابستہ رہی۔ قیام مدرسہ 10 شوال 1397 ہجری مطابق 1977 عیسوی سے تادم حیات مدرسہ حسینیہ میں خدمت انجام دیتے رہے۔ اس دوران مختلف ذمہ داریاں آپ کے متعلق رہیں۔ ناظم مطبخ اور نیز بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعمد خاص ہونے کی وجہ سے نہایت اہتمام کے ساتھ اور دیگر اہم ذمہ داریاں بھی بحسن خوبی انجام دی۔ بانی جامعہ حضرت قاری صبیح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ کو حضرت قاری صاحب ہی کی خواہش کے مطابق مادر علمی کا مقیم بنا دیا گیا۔ تقریباً 14 سال مسلسل آپ نے اہتمام کے فرائض نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیے۔ آپ کے دوران اہتمام میں مدرسہ نے تعمیری اور تعلیمی دونوں ہی میدان میں غیر معمولی ترقی کی۔ آپ کے سامنے موجود نئی عمارت اگرچہ آپ بستر علالت پر تھے لیکن آپ ہی کے دور میں ہوا۔ حضرات تدریسی کا آغاز حضرات سامعین بالآخر آپ پر بھی وہ وقت آیا جس کا ذکر بالا سطور میں بیان کر چکا ہوں۔ چنانچہ 2 ذی الحجہ